سبحان اللہ وظائف۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول، رحمتوں کی آمد، برکتوں کی بہار، نور ہی نور۔ ذرا تصور کیجئے ایک ایسا مہینہ جس کا نام آتے ہی دل کی دھڑکن بدل جائے، زبان بے اختیار درود و پاک پڑھنے لگے، آنکھوں میں عقیدت کے آنسو اتر آئیں اور دل کے کسی کونے سے آواز آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ربیع الاول ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں محبوب خدا رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد دلاتا ہے۔ یہ صرف دنوں اور تاریخوں کا سلسلہ نہیں، یہ محبت کو جگانے کا موسم ہے، یہ سیرت کو سمجھنے کا موسم ہے، یہ درود و سلام سے اپنی زبان کو معطر کرنے کا موسم ہے، یہ اپنے کردار کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے رنگ میں رنگنے کا موسم ہے، اور یہ سوچنے کا وقت ہے کہ جس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، کیا ہماری زندگی بھی ان کی محبت کی گواہی دیتی ہے؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ نام جس سے دل کو سکون ملتا ہے۔ میرے عزیزوں، دنیا میں کتنے ہی نام ہیں، کچھ نام وقت کے ساتھ بھلا دیے جاتے ہیں، کچھ نام صرف کتابوں میں رہ جاتے ہیں، کچھ نام تاریخ کے صفحات تک محدود ہو جاتے ہیں، مگر ایک ایسا نام ہے جو 1400 سال سے زیادہ عرصے کے بعد بھی کروڑوں دلوں کی دھڑکن ہے۔ وہ نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ نام جسے محبت سے پکارا جائے تو دل جھک جاتا ہے، وہ نام جس پر درود پڑھا جائے تو زبان پاکیزہ محسوس ہوتی ہے، وہ نام جس کا ذکر ہو تو ایمان تازہ ہونے لگتا ہے۔ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا کو بتایا کہ طاقت ملے تو معاف کیسے کیا جاتا ہے، دولت ملے تو عاجزی کیسے اختیار کی جاتی ہے، غم آئے تو صبر کیسے کیا جاتا ہے، نعمت ملے تو شکر کیسے کیا جاتا ہے، اور اللہ سے تعلق ہو تو زندگی کیسے بدل جاتی ہے۔ ربیع الاول، محبت کا پیغام۔ ربیع الاول کی آمد ہمیں ایک خوبصورت سوال دیتی ہے، کیا ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف نام سے جانا ہے یا سیرت سے بھی پہچانا ہے؟ ہم درود پاک پڑھتے ہیں، یہ ہماری سعادت ہے۔ سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ہم نعت سنتے ہیں، یہ ہمارے دل کی محبت ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کی خوشبو ہے۔ لیکن اس محبت کا سب سے خوبصورت ثبوت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات نظر آنے لگے۔ ہم جھوٹ چھوڑ دیں، ہم وعدہ پورا کریں، ہم کسی کا دل نہ توڑیں، ہم غصے میں خود کو روکیں، ہم معاف کرنا سیکھیں، اور ہم والدین کے ساتھ نرمی کریں، ہم پڑوسی کا خیال رکھیں، ہم یتیم اور محتاج کو حقیر نہ سمجھیں، ہم اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بن جائیں، کیونکہ میرے دوستوں، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف زبان کا دعویٰ نہیں، کردار کی خوشبو بھی ہے۔ اگر آج دل بوجھل ہے، اگر آج آپ کے دل پر کوئی بوجھ ہے، اگر
آپ کسی ایسی پریشانی سے گزر رہے ہیں جس کا حل آپ کو دکھائی نہیں دے رہا، اگر آپ نے بہت دروازے کھٹکھٹائے ہیں مگر کوئی راستہ نہیں کھلا، تو ایک لمحے کے لیے دنیا کے دروازوں سے نظریں ہٹا کر اپنے رب کی طرف دیکھیں، وہ رب جس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا، وہ رب عظیم جو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جانتا ہے، وہ رب جو خاموش آنکھوں کے آنسو بھی دیکھتا ہے، وہ رب جو اس دعا کو بھی سنتا ہے اور زبان تک نہیں آتی، اس لیے مایوس نہ ہوں، آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں، آپ کی دعا ضائع نہیں ہوئی، آپ کا آنسو بے قیمت نہیں، بس اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں اور محبت سے درود و سلام پڑھتے رہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک ایسا خزانہ جو ہر مسلمان کے پاس ہے۔ میرے عزیزوں، ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے، کسی کے پاس دولت ہے، کسی کے پاس کاروبار ہے، کسی کے پاس جائیداد ہے تو کسی کے پاس شہرت ہے، مگر ایک مسلمان کے پاس اس سے بھی قیمتی خزانہ ہے، وہ ہے درود و سلام۔ یہ وہ خوبصورت عمل ہے جو زبان پر آسان ہے مگر اپنے اندر محبت کی پوری دنیا رکھتا ہے۔ جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، جب آپ درود پڑھتے ہیں تو آپ اپنے دل کو غفلت سے نکالتے ہیں، جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں تو آپ اپنے وقت کو ایک بابرکت ذکر میں بدل دیتے ہیں۔ اس لیے ربیع الاول میں ایک خوبصورت معمول بنائیے، صبح کا آغاز درود و سلام سے کریں، دن کے مصروف لمحات میں درود پڑھیں، گھر میں کام کرتے ہوئے درود پاک پڑھیں، سفر میں درود پڑھیں، تنہائی میں درود پڑھیں، اور رات کو سونے سے پہلے محبت سے درود پاک پڑھیں۔ تعداد سے زیادہ دل کی کیفیت کو اہم بنائیے۔ زبان پڑھ رہی ہو اور دل دنیا میں بھٹک رہا ہو، اس سے بہتر ہے کہ چند مرتبہ درود دل کی توجہ سے پڑھا جائے۔ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق کا سمندر ہے۔ میرے عزیزوں، اگر آپ واقعی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو صرف الفاظ نہ سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل کتنا وسیع تھا، آپ نے تکلیف دینے والوں کے لیے بھی خیر کی خواہش رکھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزوروں کو عزت دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محتاجوں کو سہارا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خادموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلاموں اور خادموں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی حفاظت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کے ساتھ محبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑوسی کے حقوق بیان فرمائے۔ یہی وہ سیرت ہے جسے دنیا آج بھی انسانیت کے لیے نمونہ سمجھ سکتی ہے۔ تو ربیع الاول میں صرف گھر سجانے سے پہلے اپنا دل سجائیے، صرف زبان کو نعت سے نہیں اپنے کردار کو سنت سے سجائیے، صرف محفل میں محبت کا اظہار نہ کریں، تنہائی میں بھی سنت کو زندہ کریں، اپنے گھر کو ربیع الاول کا گھر بنائیے۔ سوچئے اگر ربیع الاول کی برکت سے ہمارے گھروں میں ایک تبدیلی آ جائے تو کیسا ہے؟ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام عام ہو جائے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی سے بات کریں، والدین کو بوجھ نہیں بلکہ رحمت سمجھا جائے، بچے صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سیکھیں، کھانے کے آداب اپنائے جائیں، جھوٹ اور گالی سے زبان محفوظ ہو، کسی کی غیبت گھر کی گفتگو نہ بنے، اور ہر روز کچھ وقت اللہ کے ذکر اور درود و سلام کے لیے نکالا جائے۔ پھر یقین کیجئے گھر صرف اینٹوں اور دیواروں کا نام نہیں رہے گا، وہ سکون کا گھر بن جائے گا۔
آئیے اس ربیع الاول میں صرف ایک مہینہ نہیں، ایک نیا سفر شروع کرتے ہیں۔ ایک بری عادت چھوڑیں، ایک اچھی سنت اپنائیں۔ روزانہ کچھ وقت قرآن کے لیے نکالیں، کثرت سے درود پاک پڑھیں، کسی ضرورت مند کی خاموشی سے مدد کریں، کسی ناراض شخص کو منانے کی کوشش کریں، اور سب سے بڑھ کر اپنے رب سے تعلق مضبوط کریں، اس سے رجوع کریں، اس کی بندگی ادا کریں، کیونکہ کبھی کبھی انسان کی زندگی کسی بڑے واقعے سے نہیں، ایک چھوٹی سی نیکی سے بدلتی ہے۔ ایک معافی، ایک صدقہ، ایک درود، ایک آنسو اور ایک سچی توبہ انسان کی پوری سمت بدل سکتی ہے۔ ربیع الاول کی دل سے نکلی ہوئی دعا آپ کو۔ اب اگر آپ یہ ویڈیو سن رہے ہیں تو چند لمحوں کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے، اپنے دل کی سب سے بڑی پریشانی کو یاد کیجئے، اپنی سب سے بڑی خواہش کو یاد کیجئے، اپنے گھر والوں کو یاد کیجئے، اپنے والدین اور ان لوگوں کو یاد کیجئے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور پھر ہاتھ اٹھا کر دل سے کہیں، یا اللہ ہم کمزور ہیں، تو طاقت والا ہے، ہم محتاج ہیں، تو بے نیاز ہے، مہربان ہے، ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، تو غفور الرحیم ہے، ہم پریشان ہیں، تو پریشانی دور کرنے والا ہے، ہم بے بس ہیں، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ اس ربیع الاول کے صدقے ہمارے دلوں میں محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرما، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی اطاعت اور سنت پر چلنے کی سعادت نصیب فرما، ہماری زبانوں کو درود و سلام سے آباد فرما، ہماری زندگیوں کو سنت کے نور سے روشن فرما۔ یا اللہ پاک جس گھر میں یہ ویڈیو سنی جا رہی ہے اس گھر میں سکون عطا فرما، جس دل میں غم ہے اس سے خوشی عطا فرما، جس آنکھ میں آنسو ہے اسے مسکراہٹ عطا فرما، جو رزق کے لیے پریشان ہے اس کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے۔